عمران خان صاحب کی جو سابقہ اہلیہ ہے جمیمہ خان صاحبہ، وہ ہائکنگ کے دوران جو ہے وہ پہاڑ سے گرنے سے زخمی ہو گئیں اور انہیں فوری طور پہ جو ہے وہ ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ نیو ایئر کے موقع پر انسٹاگرام پر ہائکنگ کی اپنی تصویر اور ویڈیوز انہوں نے شیئر کرتے ہوئے مداحوں کو اپنے گرنے کا بھی بتایا۔ ان کی جانب سے تصاویر اور ویڈیوز کو شیئر کرتے ہوئے بتایا گیا کہ انہوں نے جنوبی افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن کے قریب بلند پہاڑوں پر اہل خانہ اور دوستوں کے ہمراہ ہائکنگ کی۔ اچھا، مطلب نیو ایئر کے اوپر جب جمیمہ جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ میں یہ ہائکنگ کر رہی تھی تو پاکستان کی کرکٹ ٹیم بھی وہیں پہ گئی ہوئی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہاں پہ سیریز کھیل رہا تھا۔ اچھا، تو 2025 کو پہاڑوں کے دامن میں ہائکنگ کرتے ہوئے گلے لگایا اور خوش آمدید کیا۔ اپنی پوسٹ کے دوران انہوں نے ہائکنگ کے دوران گرنے کا ذکر کیا اور ساتھ ہی انہوں نے ہسپتال کی تصاویر اور ویڈیوز بھی انہوں نے شیئر کی۔ وی وش ہر دی بیسٹ آف ہیلتھ اینڈ وی ہوپ دیٹ شی گیٹس ویل سون۔ اچھا جی، اس کے علاوہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ہے وہ آسمہ شیرازی صاحبہ کے شو میں آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا ہے کہ خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ خواجہ صاحب کو پتا ہے کہ 20 جنوری سے پہلے حکومت عمران خان کو جیل سے باہر نکالنے کے لیے بہت جلدی میں ہے، اور یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جائیں، ہاؤس اریسٹ ہو جائیں اور پھر وہاں سے کیسز میں پیش ہوتے رہیں، وہاں سے آپ کو ریلیف مل جائے گا، کوئی ڈیل ٹائپ چیز کر لیں۔ علیمہ خان صاحبہ نے بھی باہر نکل کر بات کی، انہیں بالواسطہ یہ کہا گیا ہے کہ خان صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے ہم سے یہ بات کی، ایک آدھی مرتبہ سیاسی اور ایک آدھی مرتبہ غیر سیاسی شخصیت کی جانب سے یہ آفر کی گئی ہے۔ تو سیاسی شخصیت تو مطلب بتا دیا علی امین گنڈا پر، غیر سیاسی شخصیت کون ہے جو عمران خان صاحب کو آفر کرا رہا ہے یہ انہوں نے نام نہیں لیا ہے۔ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیل جو ہے وہ سامنے آئی ہے، کامران شاہد صاحب جو سینئر اینکر پرسن ہے، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے عثمان ڈار صاحب کا ایک انٹرویو کیا تھا جب عثمان ڈار صاحب غائب تھے، اور اس کے بعد کافی ہفتوں کے بعد جو ہے وہ ان کے گھر کے اوپر، کامران شاہد صاحب کے گھر کے اوپر یہ انٹرویو جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا تھا، اور بڑی اس کے اوپر تنقید ہوئی تھی کہ انہوں نے پوچھا ہی نہیں، پوچھنے کا ہی نہیں کہا کہ بھئی یہ بندہ لاپتہ تھا، یہ کہاں رہا، مطلب بالکل سرسری سا وہ انٹرویو ہوا تھا، تو اس پہ بہت تنقید ہوئی تھی۔ تو حال ہی میں انہوں نے ارشاد بھٹی صاحب کو ایک انٹرویو دیا کامران شاہد صاحب نے، اور اس میں انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا۔ کامران شاہد صاحب نے انہوں نے کہا کہ جی ایک نارمل موبائل نمبر سے کال آئی اور اس میں کہا گیا کہ عثمان ڈار آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور آپ کو انٹرویو دینا چاہتے ہیں۔ میں 2 وجوہات کی وجہ سے بہت ایکسائٹڈ ہوا، ایک تو یہ کہ عثمان ڈار کا پتہ چل گیا صحیح سلامت ہے، دوسرا یہ کہ وہ ایکسکلوزیو انٹرویو دے رہا ہے، بہت انٹرسٹنگ انٹرویو ہوگا کہ کیا بات کرتا ہے، کہاں تھا کہاں نہیں تھا، وہ یہاں حویلی آئے، کچھ تفصیلات ایسی ہیں جو میرے اور ان کے درمیان ہیں وہ بتائیں گے تو میں ضرور بتاؤں گا آپ کو، لیکن یہ انٹرویو میں نے ٹوٹلی عثمان ڈار کے لیے کیا، نہ مجھے کسی ادارے نے کہا، نہ مجھے میرے ادارے نے کہا۔ یہ طے ہو گیا تھا کہ عثمان ڈار کی باتوں سے کہ عثمان ڈار اس وقت جن مشکلات میں ہے وہ مشکل ان کی تبھی حل ہو سکتی ہے کہ جن کے پاس وہ تھے ان سے وہ کمٹمنٹ کر کے آئے تھے کہ میں ایک انٹرویو دوں گا اور اس انٹرویو کے بعد ان کی رہائی ہو جائے گی۔ ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ انٹرویو کیا تو میرا خیال تھا کہ اب عدالت جہاں پر ان کے کیسز کی سماعت ہو رہی ہے وہ مجھے بلا کر پوچھے گی کہ یہ ابڈکٹڈ بندہ یہاں پر کیسے آ گیا، لیکن میں خود حیران تھا کہ مجھے عدالت نے بالکل کچھ نہیں پوچھا، تو بس ٹھیک ہے پھر چل سو چل۔ تو انہوں نے کہا یہ مطلب اس طرح یہ انٹرویو جو ہے ہوا۔ عمر ڈار صاحب جو عثمان ڈار صاحب کے بھائی ہیں انہوں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جناب کامران شاہد، آپ کے ارشاد بھٹی کو دیے گئے انٹرویو میں عثمان ڈار کے اغوا کے بعد بازیابی سے متعلق سفید جھوٹ نے مجبور کیا کہ حقائق کی درستگی کو ریکارڈ پر رکھا جائے۔ آپ نے کہا کہ عثمان ڈار کے انٹرویو کی درخواست عمر ڈار کی جانب سے کی گئی تھی، انہوں نے اپنے انٹرویو میں یہ بات بھی کہی تھی۔ تو جبکہ میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ یہ بات جھوٹ ہے، میں نے عثمان ڈار کے انٹرویو سے متعلق قطعی آپ سے کوئی درخواست کی، نہ رابطہ کیا۔ عثمان ڈار کے اغوا سے قبل میرا ہر روز اپنے بھائی سے رابطہ تھا، لیکن بازیاب ہوتے ہی آپ کے پاس انٹرویو کے لیے کیسے پہنچا یہ بتانے میں آپ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ آپ کو ابھی تک کسی عدالت نے طلب نہیں کیا، میں امید کرتا ہوں کہ جس دن پاکستان میں عدلیہ آزاد ہو آپ کو بلا کر اس بارے میں ضرور پوچھنا چاہیے، اگر سچ بولنے کی ہمت نہیں تو جھوٹ بول کر حقائق بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ عثمان ڈار صاحب کے بھائی نے جو ہے وہ یہ گفتگو کی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔